جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ماشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جو ہے آیت نمبر 41 جو ہے وہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ پیش کی جا رہی ہے۔ سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 1۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 1۔ اگر آپ کے پاس تفسیر اظہار القرآن ہے تو اس کا والیوم نمبر 1 ہے، اس کا پیج نمبر 106 اور 107 جو ہے ان پیجز کے اوپر اس وقت ہم ہیں۔ اگر آپ کے پاس تفسیر نہیں ہے اور آپ کو تفسیر چاہیے تو آپ ہمارے ہاٹ لائن نمبر پہ فون کر کے بات کر لیجئے۔ انشاءاللہ ہمارے پاس اسٹاک اس وقت اویلیبل ہے۔ پچھلے سال کی طرح نہ ہو کہ اسٹاک ختم ہو جائے اور پھر کافی لوگ جو ہے وہ انتظار میں رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسٹاک امید ہے کہ ختم نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اگلے پبلشنگ بھی تیار ہونے جا رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو لیکن جتنا جلدی آپ آرڈر کر لیں تو یہ پروگرام کے وقت یہ تفسیر کھول کر کے آپ کو سامنے رکھ کر کے بیٹھ کر کے جو ہے سننے سے انشاءاللہ اور زیادہ آسانی ہو جائے گی، اور پھر آپ اپنے حساب سے اس کے اسباق پڑھ بھی سکتے ہیں۔ ایک صفحے کے اوپر ایک آیت کی تفسیر ہے ماشاءاللہ، اور یہ تفسیر جو ہے لکھی گئی ہے جنرل پبلک کے لیے، جو ہے عوام الناس کے لیے لکھی گئی ہے۔ تو کوئی یہ مطلب یعنی فلاسفر جو ہے اس میں وہ نہیں ہے کہ علماء کے ذہنیت کے مطابق جو بحث ہوتی ہے اس قسم کی بحث نہیں ہے۔ کوئی بہت ہی ہائی قسم کے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے، عام فہم اردو کے اندر ماشاءاللہ ہے یہ۔ تو بہرحال چلتے ہیں آیت کی طرف۔ ایک دفعہ پھر آیت کے شروع سے جو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور تم ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا میں نے، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور مت بنو تم، اول کافرٍ بہ، سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے، اس کا کفر کرنے والے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچو تم میری آیتوں کو بعوض قیمت کے، تھوڑی سی قیمت کے عوض مت بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے تم ڈرو۔ تو یہ آیت نمبر 41 ہے۔ اس کے اندر ناظرین اکرام 2 پوائنٹ ہیں اس آیت کے اندر جو بعض لوگ جو ہے غلط فہمی کا جو ہے کہہ لیجیے شکار ہو سکتے ہیں۔ تو وہ 2 پوائنٹ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ کہا گیا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بنو۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بریک سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے نہ بنو، تو اس کا مطلب کیا دوسرے تیسرے نمبر پر بن سکتے ہو؟ نہیں، یہ نسل کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہے جس کے سامنے بھی یہ بات جا رہی ہے، یہ قرآن کی دعوت جا رہی ہے، اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی حضرات تھے جو ہے ان لوگوں کو اس آیت کے ذریعے سے مخاطب کیا گیا، یا بنی اسرائیل کہہ کر کے، اے بنی اسرائیل تم میری نعمتوں کو یاد کرو۔ تو بنی اسرائیل کو جو ہے مخاطب کر کے کہا گیا، اور اس نسل کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہے تمہاری نسل جو ہے، تم لوگ کوئی بھی ایسا نہ ہو تم میں سے کہ جو اس کا انکار کرے۔ تو یہ ایک محاورتی جملہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے ہم نے یہ اچھا کام کرنا ہے، کون ہے جو سب سے پہلے اس میں ساتھ دے گا؟ تو اب یہ نہیں کہ اگر سب سے پہلے کوئی ایک شخص آ گیا اور اس نے ساتھ دے دیا تو اس کے بعد دوسرے تیسرے نمبر پہ کوئی نہ آئے، نہیں، بلکہ ہر ایک نے ساتھ دینا ہے۔ تو اس کا الٹا یہاں پر یہ نہیں کہ اگر جو ہے سب سے پہلے شخص نے انکار نہیں کیا تو اس کے بعد والے جو ہے وہ انکار کر سکیں، نہیں، ہر ایک نے جو ہے اس کی بات کو تسلیم کرنا ہے، اس کی بات کو ماننا ہے۔ تو وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ جو ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ جو ہے سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو، بلکہ جو ہے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بھئی دوسرے تیسرے نمبر پر یا آخر کے نمبر پہ بن سکتے ہو۔ تو ایک تو یہ پوائنٹ کلیریفائی کرنا تھا۔ دوسرا پوائنٹ جو کلیریفائی کرنا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا،
کہ تم میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض مت بیچو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے بہت سے علماء یہودی مذہب کے اندر جو ہے ایسے رہے جو اپنے کچھ فائدوں کی خاطر تورات کے اندر تبدیلی کر دیتے تھے، چینجز کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے بائبل کے اندر بھی ہوا ہے کہ بائبل کے اتنے زیادہ ورژنز ہو گئے، اتنے زیادہ اس کی جو ہے کاپی ہو گئی کہ کون سا ورژن، کون سے جو ہے بائبل اصل ہے، کون سے نہیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ قرآن کے ساتھ اگرچہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ اس کی آیتوں کو بدل دیا جائے، لیکن اس کی طرف میں انشاءاللہ بعد میں آتا ہوں کہ ہم بھی کوئی مطلب یہ کہہ لیجئے کہ دودھ کے دھلے نہیں ہیں، ہم لوگوں کے اندر بھی وہ ہیں جو یہ آیتوں کو دوسرے انداز سے بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال جو دوسرا اعتراض تھا وہ یہ کہ میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض میں مت بیچو۔ تو کیا مطلب؟ تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچو تو زیادہ قیمت پہ بیچ سکتے ہیں، کوئی بہت بڑی قیمت ہو تو اس پہ بیچ سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی قیمت جو ہے، تھوڑی سی جو ہے یہ کہہ لیجیے کہ اس کی جو یعنی اس کے اوپر جو ملے گا اس پہ نہ بیچو، یعنی مطلب اگر کوئی سونے کے انبار دے دیتا ہے، کوئی جو ہے ہیرو کے موتی دے دیتا ہے، کوئی اگر جو ہے ملینز کے حساب سے ڈالرز پاؤنڈ دے دیتا ہے تو کیا مطلب؟ اس میں بیچ سکتے ہیں؟ نہیں۔ ثمناً قلیلا سے مراد اگر کسی شخص کو پوری دنیا بھی مل جائے، پوری دنیا بھی مل جائے، پوری کائنات مل جائے، پوری دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے، اور اس کو قرآن کی یا تورات یا انجیل یا زبور کی ایک آیت کو تحریف کرنا پڑے، بدلنا پڑے، اور اس کے عوض میں اس کو پوری دنیا مل جائے، تب بھی وہ پوری کی پوری دنیا کی بادشاہت یا پوری دنیا کے سارے خزانے وہ بہت چھوٹی قیمت ہے۔ تو قیمت آپ کے لحاظ سے جتنی بڑی کیوں نہ ہو، ملینز کیا، بلینز کیا، ٹریلینز کیا، بلکہ جو ہے دنیا کے سارے خزانے آپ کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیے جائیں اور آپ کو ایک آیت جو ہے اس میں تبدیلی کرنے کا کہا جائے، تو یقین مانیے وہ دنیا کے سارے خزانے بہت معمولی قیمت ہے۔ حدیث میں مختلف الفاظوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کی قیمت کو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے واضح کر دیا ہے کہ یہ دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کی کیا قیمت ہوگی؟ ہمیں اگر کوئی مچھر پکڑ کے لا کے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت مچھر ہے، اس کا یہ پر دیکھیں کیسا زبردست ہے، اسے آپ خرید لیں، کیا آپ اس کی کوئی قیمت دیں گے؟ تو جس طریقے سے جو ہے مچھر کے پر کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک جو ہے پوری دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم مت بیچو میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تو دونوں باتوں کا آپ کو جواب مل گیا۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ بن سکتے ہو یا آگے چل کے بن سکتے ہو، نہیں، جو ہے آپ نے جو ہے کفر کرنا ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو ہے میری آیت کو تھوڑی قیمت کے بدلے مت بیچو، تھوڑی قیمت کے عوض میں مت بیچو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ قیمت کے عوض میں بیچ سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے جتنی بھی قیمت اس کی لگا دی جائے، چاہے پوری دنیا کے خزانے لگا دیے جائیں، وہ بھی تھوڑی سی قیمت ہے حکم الہی کی ایک آیت کے بدلے۔ اب آتے ہیں تھوڑا سا جو ہے تقابل کی طرف، علماء یہود، نصارہ اور جو ہے مسلمانوں کے علماء کی طرف۔ یہود اور نصارہ نے جو ہے ڈائریکٹلی کتاب کے اندر تحریف کی ہے،
براہ راست کتاب کے اندر تحریف کی، کتاب اللہ کے اندر جو تورات اور انجیل اور زبور جو ان کے پاس تھیں اس کے اندر انہوں نے ڈائریکٹلی تحریف کی ہے۔ اس میں سے کچھ نسخے نکال لیے، بس اوقات بعض احکامات کسی ایک صفحے پہ لکھے ہوتے تھے، وہ پورا صفحہ نکال لیتے تھے۔ اب اس دور میں جو ہے علم چند ہی لوگوں کے پاس تھا، بہت کم لوگوں کے پاس تھا، بہت ہی کم لوگوں کے پاس۔ تو ایک قسم سے جو ہے یہ کہہ لیجئے کہ علم کے اوپر ان چند لوگوں کی حکمرانی تھی۔ اسلام نے آ کر کے علم کو سب کے لیے عام کر دیا۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے علم جو ہے وہ صرف جو ائمہ حضرات ہیں اور علماء حضرات ہیں ان کی اولاد سیکھ سکتی ہے، وہ سیکھ سکتے ہیں، باقی اور کوئی نہیں۔ کوئی وراثت والا میراث والا معاملہ نہیں بنا دیا، بلکہ یہ کہا علم جو بھی سیکھنا چاہے سیکھے۔ سیکھنا چاہے کیا، بلکہ علم سیکھنے کو ہر ایک کے اوپر فرض قرار دے دیا۔ خیر وہ بات تو الگ ہوئی، لیکن یہ کہ جو ہے ان علماء نے تحریف کی اور ہمارے علماء نے قرآن کی آیتوں کو نہیں بدلا، تو کیا ہمارے علماء جو ہے بہتر ہوئے اور ان کے علماء ہمارے علماء سے بہت زیادہ برے اور خطرناک ہو گئے؟ یقین مانیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ میں نے یہ قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا، اِنَّا بے شک ہم نے۔ آپ کو کچھ دن پہلے کی میری تقریر یاد ہوگی جس میں نے اللہ کے بارے میں یہ فرمایا، یہ بیان کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، انا، تو اسی لیے ہم اللہ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یا اللہ تو ایسا کر دے، یا اللہ آپ ایسا کر دیں، اتنا نہیں کہا جاتا اتنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ واحد ہے، تنہا ہے۔ بہت کم آیتیں ہیں جہاں پر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا، یا ہم نے یہ کیا، یا ہم یہ کریں گے۔ تو وہ معاملات جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری کسی اور کے اوپر ڈالی کہ کسی اور کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کام جو ہے کروا رہے ہیں، جو ہے وہ خدمت لے رہے ہیں، وہ رسپانسبلٹی جو ہے کسی سے جو ہے اس کا کسی کو اس کا شرف دیا ہے کہ وہ اس کو نبھا سکے، تو وہاں ہم کے لفظ آئے ہیں۔ تو جیسے اس آیت کے اندر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت کو یعنی یہ قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کا لفظ استعمال کیا، یعنی اللہ اور اللہ جسے چاہے ان کے ذریعے سے یہ قرآن کی حفاظت ہوگی۔ تو حقیقی معاملہ یہ ہے کہ تورات، انجیل اور زبور اس کی حفاظت کا ذمہ اس لحاظ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں لیا تھا، اس لحاظ سے کہ بھئی اس کے الفاظ بھی تبدیل نہیں ہوں گے، وہ ذمہ نہیں لیا تھا۔ قرآن کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ تو یہ کوئی ہمارے علماء کی یا مسلمانوں کے علماء کی کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ کوئی ان کے سر پر یہ صحرا نہیں جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن کے اندر تحریف نہیں کی، اور یہ دیکھیں یہودی اور عیسائی لوگوں کو دیکھیں کتنے برے ہیں، انہوں نے قرآن کے اندر انہوں نے اپنی کتاب کے اندر تحریف کر دی ہے۔ نہیں، ہمارے علماء کے سر پہ نہیں جاتا ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یقین مانیے آپ، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہمارے اوپر اسی طرح چھوڑ دیتے جس طریقے سے علماء یہود اور علماء نصارہ کے اوپر چھوڑا، تو ہم بھی یہ قرآن کا وہی حال کرتے، العیاذ باللہ، جو ہے جو کہ علماء یہود اور علماء نصارہ نے کیا، تو ہمارے علماء بھی وہی کرتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے کہ اس کتاب کے الفاظ کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوگی۔ لہٰذا آپ دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر ہوں، دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر ہوں، دنیا کے کسی بھی دور سے آپ تعلق رکھتے ہوں، جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن پڑھنے کا انداز وہی یکساں ہی ہے۔
ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہے اپنی جگہ کہ انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن کو 7 تلاوتوں پہ نازل کیا گیا ہے۔ یہ بات جو ہے آپ میں سے شاید بہت سو کے سامنے نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر جو ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ نہیں کہ ہر لفظ کو 7 اس پہ نہیں نازل کیا، ہر لفظ کو 7 دفعہ 7 ڈفرینٹ طریقے سے نہیں پڑھا جائے گا، ہر آیت کی بات نہیں ہے، بلکہ 7 ڈفرینٹ تلاوتیں ہیں کہ قرآن کے کچھ کلمات یا کچھ الفاظ جو ہے وہ بعض تلاوتوں میں آ کر کے مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو بعض لوگ پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین، بعض پڑھتے ہیں ملکی یوم الدین۔ دونوں طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اب تک چلے آ رہے ہیں۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، بعض پڑھتے ہیں علیہمو، بعض پڑھتے ہیں علیہم، بعض پڑھتے ہیں علیہمو، بعض پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، بعض پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سمجھے نا؟ تو یہ جو ہے، لیکن یہ سارے کے سارے الفاظ منقول ہیں، تو اسے قرآن کے اندر تحریف نہیں کہیں گے، بلکہ جو ہے حدیث سے وہ ثابت ہے۔ تو بہرحال جو ہے قرآن کریم جس دور کا بھی اٹھا لیں آپ، اس کو اسی حساب سے پڑھا جائے گا، اس کے اندر کوئی تحریف آپ نہیں پائیں گے۔ ہاں، جہاں بات آتی ہے قرآن کی آیتوں کے معانی کو بیچنے کی، معانی کو بیچنے کی، وہاں بہت سے علماء مار کھا جاتے ہیں، اور وہاں یقین مانیے کہ وہ چند پیسوں کی خاطر، چاہے وہ چند ہزار پاؤنڈ ہو، چاہے وہ 10-20 ہزار 50 ہزار پاؤنڈ ہو یا لاکھ پاؤنڈ ہو، ملین تو کسی کو نہیں ملتا ہوگا جو ہے، اور ملے بھی تو بھی جو ہے وہ کم ہے، لیکن بعض علماء جو ہے قرآن کی آیتوں کے اوپر کمپرومائز کر جاتے ہیں، کر ڈالتے ہیں۔ صاف بتاتا ہوں آج کھل کر کے، قرآن کے اندر بے شمار جہاد کی آیتیں ہیں، بے شمار جہاد کی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آج کوئی جہاد کا انکار کر دے، جہاد کا کلیہ طور پر انکار کر دے، تو وہ قرآن کی ان تمام آیتوں کا انکار کر رہا ہے، اور قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے والا وہ شخص کافر ہے، ایک آیت کا انکار کرنے والا۔ جہاد کسے کہتے ہیں اس میں ہاں ڈسکشن ہو سکتی ہے، کون واقعی جہاد کر رہا ہے، کون واقعی ٹیررزم کر رہا ہے، جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ جہاد کی جو ہے اپنی ڈیفینیشن ہے جو ہے، لیکن یہ کہ جہاد کا کلیہ طور پر، جیسے اس وقت بعض لوگ ہیں جو علیہ باللہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ اسلام سے ان کا دور دور کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو ہے مسلمانوں کی شکل لے کر کے وہ پھرتے ہیں، جو ہے اسلام کی شکل کو مسخ کر کے جو ہے وہ صاف کہتے ہیں کہ جہاد کی تمام آیتیں کینسل ہیں، صاف کہتے ہیں، جہاد ان کے نزدیک ہے ہی نہیں۔ وہ جو ہے یہ کہہ لیجئے کہ اب دوسروں کے ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہیں، جب دوسروں کے ایجنڈے پر چلتا ہے تو پھر جو ہے یعنی وہ دشمن کا دوست ہے، تو جب دشمن کا دوست ہو گیا تو اس کا دشمن پھر مسلمان ہی ہوئے۔ تو اب وہ جس شخص کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ ہو، اور جو ہے اس مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ اس کی دوستی ہو، تو اب وہ اسلام کا دفاع کہاں سے کرے گا؟ تو لہٰذا جو ہے اس قسم کی آیتوں کو بیچ دینا، اس کے معانی کو بیچ دینا، شراب کے کاروبار کو حلال قرار دے دینا، شراب جو ہے کہ بھئی آپ غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں تو وہاں پر آپ اپنی دکان میں شراب بھی بیچ سکتے ہیں، یہ مسئلہ جائز قرار دے دینا۔ آپ غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں تو وہاں پر آپ جو ہے اپنے ریسٹورنٹ میں شراب بھی رکھ سکتے ہیں، اس کو جائز قرار دے دینا۔ آپ جو ہے غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں تو یہاں پر آپ جو ہے خنزیر اور حرام گوشت بھی بیچ سکتے ہیں، مسلمانوں کو نہ بیچیں، کافروں کو بیچ سکتے ہیں، یہ حلال ہے، یہ مسئلہ جو ہے جائز قرار دے دینا۔ سود کا کاروبار کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ جائز قرار دے دینا۔ سود کا لین دین کر سکتے ہیں،
چاہے مطلب اس کو ایک لمیٹڈ طریقے سے، یہ تمام چیزوں کو جو ہے اس میں سے کوئی ایک چیز یا تمام کی تمام چیزوں کو اگر کوئی حلال قرار دے دیتا ہے تو وہ قرآن کی آیتوں کو بیچ رہا ہے، میرا تو یہ ماننا ہے، with due respect and without due respect to anybody and everybody. چاہے کسی نے ناراض ہونا ہو وہ ناراض ہو، ماننا ہو مانے، نہ ماننا ہو تو نہ مانے، لیکن میرے نزدیک دنیا کے کوئی مفتی، دنیا کا کوئی مائی کلال ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر اس کے پاس اتنا اختیار ہو کہ قرآن کی آیتوں کو وہ چینج کر سکے۔ قرآن نے فرما دیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یعنی لاٹری کے اور شراب کے اور جو ہے مطلب یہ غلط کاموں کے جو جوئے وغیرہ جو ہے ان سب کی ساری قسموں کو بیان کر کے کہہ دیا کہ یہ شیطانی عمل ہے، شیطانی گندگی ہے۔ رجس کہا، رجس جو ہے یہ بالکل جو وہ چیز جو بذات خود گندگی ہو، جیسے انسان کا ٹوائلٹ ہوتا ہے، پخانہ ہوتا ہے جو ہے وہ کتنی بڑی گندگی ہے، تو وہ اس قسم کی گندگی کو عربی میں رجس کہا جاتا ہے، رجسن، کہ جو چیز خود گندگی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہے مطلب ٹھیک ہے وہ اگر کسی اور چیز کے ساتھ مل جائے تو پھر جو ہے گندی بنے گی اور بذات خود وہ ٹھیک ہے، نہیں۔ تو جو ہے چاہے وہ خنزیر کا معاملہ ہو، چاہے وہ لاٹری کا معاملہ ہو، چاہے وہ سود کے کاروبار کا معاملہ ہو، شراب کے کاروبار کا معاملہ ہو، یہ تمام چیزوں کو قرآن نے کھل کر کے بیان کر دیا۔ سود کے معاملے میں قرآن نے یہاں تک کہ کہہ دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم سود سے بچ نہیں سکتے تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کر دو۔ آج اگر دنیا کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی عالم، کوئی بھی شخص وہ سود کو جائز قرار دیتا ہے، چاہے کچھ بھی کنڈیشنز لگا کر کے، تو وہ مجھے یہ بتا دے کیا وہ اللہ کے خلاف جنگ کا اعلان نہیں کر رہا ہے؟ اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کا اعلان نہیں کر رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ جو ہے مجھے اس پروگرام کے بعد علماء کی کالیں آنی شروع ہو جائیں کہ امام صاحب ذرا ٹھنڈا ہو جائیں اور تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ ہے وہ ہے، نہیں۔ میں جو ہے اگر کہیں غلط بات کر رہا ہوں تو اس کے اوپر میں کھلی دعوت دیتا ہوں کہ کوئی بھی عالم مجھے جو ہے کریکٹ کر سکتا ہے، پروگرام کے دوران کریکٹ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں بات آتی ہے قرآن کے ڈائریکٹ پیغام کی اور اس کا الٹ میں جو ہے اس کے الٹ میں کوئی جو ہے مسئلہ بیان کرتا ہے تو چاہے وہ جو ہے کوئی بھی ہو، میں جو ہے ان باتوں سے یہ کہہ لیجئے کہ اپنے آپ کو بری کرنا چاہتا ہوں، ان باتوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں دینا چاہتا ہوں جو قرآن کی آیتوں کو چاہے اپنے فائدے کی خاطر یا چاہے لوگوں کے فائدے کی خاطر، کہ خود کا کوئی فائدہ اس میں نہ بھی ہو، لوگوں کی سہولت کی خاطر، لوگوں کے فائدے کی خاطر، دنیاوی فائدے کی خاطر، دینی فائدہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لوگوں کے دنیاوی فائدے کی خاطر اگر کوئی اس چیز کو جائز قرار دے دیتا ہے، حرام کاموں کو، تو وہ غلط ہے، اور وہ جو ہے قرآن کی آیتوں کو جو ہے ایک لحاظ سے بیچنا ہوا، چاہے وہ تھوڑی سی قیمت اپنے لیے مل رہی ہو یا دوسروں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہو۔ بہرحال اس پہ کافی بولا جا سکتا ہے لیکن ہم نے آگے بھی چلنا ہے، تو چلتے ہیں آگے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 42، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں حق میں تصرف کی ممانعت، کہ حق میں جو ہے ملاوٹ کرنا، حق کو جو ہے بدل دینا، پھیر پھیر کر دینا، اس کی ممانعت ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور مت خلط ملط کرو تم حق کو، سچ کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ تم الحق، حق کو، وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم تعلمون، جانتے ہو۔ تو وَلَا تَلْبِسُوا
لبسا جو ہے سے ہے التباس، جو ہے اردو میں ہم التباس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ اسی سے بنا ہے۔ جو ہے التماس اور التباس یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ التماس کے معنی ہے جو ہے ریکویسٹ اور توجہ جو ہے چاہنا، اور التباس کے معنی ہے ملاوٹ جو ہے خلط ملط کر دینا جو ہے۔ تو ولا تلبسو اور خلط ملط مت کرو، مطلب آپس میں جو ہے حق کو باطل کے ساتھ مت ملا دو، حق کو باطل کی شکل مت دے دو اور باطل کو حق کی شکل مت دے دو۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو کیا مطلب ہوا کہ نہ تو حق اور باطل کو خلط ملط کرو اور نہ تم حق کو چھپاؤ۔ وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ کہ مطلب حق کو مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو معنی سے صاف ظاہر ہے، یعنی کوئی چیز جو ہے جو حق ہے، جو سچ ہے، اس کو جو ہے اس کی کیفیت، اس کی حیت کو بدل کر کے پیش کر دینا لوگوں کے سامنے۔ اور یہ جو ہے دور وہ دور ہے، وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے کہ اس دور کے اندر جو ہے ٹیکنالوجی استعمال کر کے پروپیگنڈا کر کے کہیں پر بھی حق کو باطل بتایا جا سکتا ہے اور باطل کو حق بتایا جا سکتا ہے۔ آئے دن آپ نیوز کے اندر بھی دیکھتے ہیں، روزانہ ہی اس چیز کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ آپ آج سے یہ دعا مانگنی شروع کر دیں کہ اللہ مجھے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ پہچان مجھے عطا فرما کہ میں حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکوں۔ اور صرف دعا نہ مانگیں بلکہ وہ پہچاننے کی کوشش کریں۔ جب آپ کے سامنے کوئی نیوز آتی ہے، کوئی خبر آتی ہے، کوئی افواہ آتی ہے، کوئی پروپیگنڈا آتا ہے مسلمانوں کے خلاف، کسی کے خلاف، تو اس کو جو ہے اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں۔ بڑے بڑے جو ہے مسلم ممالک کو، مسلم حکومتوں کو، اور جو ہے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ جو ہے غیر مسلم بھی بہت سی قوموں کو گمراہ اور تباہ کر دیا گیا، ان کے ممالک کو تباہ اور برباد کر دیا گیا حق اور باطل کو ملا کر کے۔ جو سچ ہے اس کو غلط بیان کر کے، اور جو غلط ہے اس کو صحیح بیان کر کے۔ اگین یہ وہ آیت ہے کہ جس کے اوپر میں جتنا زیادہ بولوں اتنا کم ہے، لیکن اسی پر اکتفا کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 43، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، عبادت اور اتحاد کی تلقین۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور اقیموا قائم کرو تم، الصَّلَاةَ نماز کو، وَآتُوا اور تم دو، الزَّكَاةَ زکوٰۃ کو، وَارْكَعُوا اور رکوع کرو تم، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مع الراکعین، اور قائم کرو تم نماز کو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی جو ہے نماز پڑھو تم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ یہاں رکوع کا تذکرہ کر کے جو ہے پوری نماز جو ہے وہ مراد لے لی گئی ہے، اس سے ایک حصہ بیان کر کے پورا جو ہے جثہ بیان کر دیا، پوری کی پوری عبادت جو ہے اس کو مقصود لیا گیا ہے۔ بعض جگہ جو ہے ورکعی وسجودی جو ہے کہ لفظ آیا کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ بعض جگہ یہ کہا کہ وَقُم مِّنَ الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، تو مطلب یہ کہ نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب بالکل صاف ظاہر ہے، اس کے اوپر بھی جتنا بولیں اتنا کم ہے، لیکن آگے چلتے ہیں۔ یہ آیت بہت اہم ہے، ویسے تو ساری آیتیں بہت اہم ہیں، لیکن یہ کہ آیت نمبر 44 کی طرف چلتے ہیں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تأمرون تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر بھلائی کا، وتنسون اور بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم حالانکہ تم، تتلون پڑھتے ہو، الکتاب کتاب کو، افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے ہو۔ تو اتأمرون کیا، تأمرون
تم حکم دیتے ہو. تأمرون امر سے ہے، امرا، امرا یأمرو جو ہے اردو میں ہم کہتے ہیں امر الہی، جو ہے امر کی طرف توجہ کرنا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم، امر الہی. تو اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا. امر یعنی حکم کے معنی میں آتا ہے، عامر جو ہے حکم کرنے والے کو کہتے ہیں، مأمور جو ہے جس کو کوئی حکم دیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں. تو اردو میں جو ہے امر، عامر اور مأمور جو ہے یہ سب کے سب الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ ہم تو بھائی اس ڈیوٹی پر مأمور کیے گئے ہیں، یعنی ہمیں یہ کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. الناس سے مراد لوگ، بر جو ہے شر اور بر، شر اور خیر جو ہے، تو خیر اور بر یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. خیر کے معنی بھلائی اور بر کے معنی بھی بھلائی اور نیکی جو ہے وہ ہے. تو بر بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. باری کہتے ہیں جسے، عبد الباری جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. وتنسون، اور بھول جاتے ہو، اردو میں ہم کہتے ہیں نسیان ہو جانا، نسیان یعنی بھول جانا. جو ہے انسان جو ہے، انسان لفظ انسان وہ بھی نسیان سے بنا ہے، چونکہ انسان بھی بار بار بھول جاتا ہے، بھولتا رہتا ہے. تو وتنسونا، تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، نفس کو، وانتم، حالانکہ تم، تتلون، تلاوت کرتے ہو. تتلون پڑھتے ہو جو ہے اردو میں ہم کہتے ہیں تلاوت کرنا. تلاوت یہ تتلون سے ہی بنا ہے. تلاوت یہ عربی کا لفظ ہے، عربی میں بھی تلاوت القرآن کہتے ہیں، یعنی قرآن کو پڑھنا، یا تلاوت الکتاب، کسی کتاب کو پڑھنا جو ہے اسے تلاوت ہی کہا جاتا ہے. تلاوت کے معنی پڑھنا جو ہے. تتلون یہ بھی جو ہے اس سے ملتا جلتا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. الکتاب سے مراد کتاب جو ہے. کتاب اسے کہا جاتا ہے جسے لکھا گیا ہو. کتبہ کے معنی لکھنا جو ہے، یکتبو وہ لکھتا ہے، لکھے گا. کاتب لکھنے والا، مکتوب جس چیز کو لکھا جاتا ہے، اور کتاب جس چیز میں لکھا جاتا ہے، کہ جہاں پر کسی چیز کو لکھا گیا. تو مثلا اگر یہ ایک جلد کے اندر کچھ کو لکھا گیا ہے تو یہ ایک جلد کتاب ہو گئی. اگر ایک صفحے کے اوپر یا کاغذ کے ایک ٹکڑے کے اوپر کچھ لکھا گیا ہے تو وہ کاغذ کا ایک پرزہ، وہ جو ہے ایک صفحہ، آدھا صفحہ، یہ وہ چند صفحات، یہ کتاب ہو گئے. تو جس جگہ جس چیز میں جو ہے کچھ لکھا جاتا ہے اسے کتاب کہتے ہیں. کتاب سے مراد لکھا جانا. افلا تعقلون، کیا پھر نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے. تو تعقلون یہ عقل سے بنا ہے. عقل یعقلو جو ہے، عاقل کہتے ہیں سمجھدار کو. تو اردو میں بھی ہم عقل بھی استعمال کرتے ہیں، عاقل کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، اور معقول کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. یہ بات بہت معقول ہے. معقول مراد یعنی ذہن نشین ہونے والی، یعنی سمجھ میں آنے والی بات ہے، یعنی ایسی بات ہے کہ جو بالکل مناسب بات ہے، جو ہے کہ عقل کے خلاف نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے. تو بہت ہی اہم آیت ہے کہ دوسروں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو جو ہے بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے. وَاسْتَعِینُوا، آگے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 45. وَاسْتَعِینُوا، صبر اور نماز کی اہمیت. وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے سے، وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ذریعے سے. وَإِنَّهَا، اور بلا شبہ وہ، ہا سے مراد، ہا جو ہے فیمنن ہے، جو ہے عورت کہ فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور صلاۃ جو ہے وہ فیمیل ہے، تو انہا کی نسبت صلاۃ کی طرف ہو رہی ہے. بے شک وہ یعنی وہ نماز، لکبیرۃ، یقیناً بھاری ہے، الا مگر، علی الخاشعین، عاجزی کرنے والوں پر، کہ جو عاجزی کرنے والے ہیں ان کے علاوہ سب پر وہ بھاری ہے. تو واستعینوا، اور تم مدد طلب کرو. استعینوا جو ہے یہ بنا ہے عون سے. عون یعنی آنا یعون، آنا یعون مدد کرنا جو ہے، اسی سے بنا ہے معاون
جو ہے معاون مدد کرنے والا جو ہے. اب یہ اصل جو ہے عون ہے. اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخی. اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے، اپنے بھائیوں کی مدد کرتا ہے. تو یہ اصل عون سے بنا ہے. میں نے شروع میں جو ہے آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر الف سین تا کسی لفظ پر لگا دیا جائے تو اس کے اندر طلب کے معنی آ جاتے ہیں، طلب کے، چاہت کے، یا ثابت کرنے کے، یا ڈرامہ کرنے کے، یا وہ حاصل کرنے کے، مطلب وہ چاہت والے الفاظ آ جاتے ہیں. تو وَاسْتَعِینُوا، آنا یعونو سے مراد مدد کرنا، اور الف سین تا لگا دیا تو وہ مدد چاہنا یعنی مدد طلب کرنے والا ہو گیا. تو یہ الف سین تا والی مثال اب آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگے گی. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، تم مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو، صبر کے ذریعے سے. وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ذریعے سے. بالصبر اردو میں بھی ہم صبر کہتے ہیں، صلاۃ نماز اردو میں بھی ہم صلاۃ کہتے ہیں. تو وَإِنَّهَا، اور بلا شبہ وہ یعنی نماز، لَكَبِيرَةٌ، کبیر اردو میں بھی کہتے ہیں ہم کبیر، کبر بڑائی جو ہے. کبیر لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں جو ہے. تو اکبر بھی نام ہوتا ہے بہت بڑا. تو کبیرہ، کبیر میل کو کہتے ہیں اور کبیرہ فیمیل کو کہتے ہیں. صلاۃ یعنی نماز چونکہ فیمینن ہے، عربی لفظ کے مطابق فیمیل ہے، تو اس لیے اس کے لیے عورت والا لفظ استعمال ہوا. انہا کی ہا والی نسبت استعمال ہوئی، اور کبیر کے بجائے کبیرتن کہا، چونکہ کبیر میل کو کہا جاتا ہے اور کبیرہ فیمیل کو کہا جاتا ہے کہ بڑی ہے یعنی بھاری ہے، جو ہے شاق ہے، مشکل ہے. الا، مگر ان پر، علی الخاشعین، جو خشوع کرنے والے ہیں. اور اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خشیت الہی. خشیت الہی یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرنے والے جو ہے. تو خاشعین یہ لفظ بھی اردو میں خشعیت اور خاشع جو ہے اس کے حساب سے استعمال ہوتے ہیں. جو ہے تفصیل میں جائے بغیر میں آگے چلنا چاہتا ہوں. جو ہے الذین، آخرت کا یقین، جو ہے آیت نمبر 46 سورہ بقرہ کی، اور یہاں پر ہمارا کوارٹر سپارہ مکمل ہو جائے گا. الذین، وہ لوگ جو یظنون، گمان کرتے ہیں یعنی یقین کرتے ہیں، کس بات کا؟ انہم، کہ بلا شبہ وہ، ملاقو ربہم، ملنے والے ہیں اپنے پروردگار سے. وانہم، اور بلا شبہ وہ، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں. تو الذین یظنون انہم، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ پروردگار سے وہ ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور بے شک انہوں نے لوٹ کر کے جانا ہے اپنے پروردگار کی طرف. تو الذین، وہ لوگ جو کہ یظنون، اردو میں ہم کہتے ہیں آپ کا کیا ظن ہے، ظن غالب کیا ہے؟ ظن سے مراد گمان جو ہے، گمان کرنا، یقین کرنا، اس معنی میں. جو لوگ یہ سوچتے ہیں، جو یہ مانتے ہیں، جن کا یہ خیال ہے جو ہے کیا، کہ بلا شبہ وہ ملاقو، ملنے والے ہیں. ملاقو یہ لقیہ سے بنا ہے، اور ملاقو اردو میں ہم کہتے ہیں ملاقات کرنا. تو ملاقو اور ملاقات اور یہ الفاظ جو ہے لاقی اور ملاقی جو ہے یہ الفاظ سارے لقیہ سے بنے ہیں. تو اردو میں بھی یہ اسی سے ملتا جلتا لفظ استعمال ہوتا ہے. ربہم، ان کے پروردگار، رب بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. وَأَنَّهُمْ، اور بلا شبہ وہ، الیہ، اسی کی طرف، یعنی وہ پروردگار کی طرف، راجعون، لوٹ کر کے جانے والے ہیں. یعنی اس آیت کا جو ہے پہلا حصہ الذین یظنون انہم، کہ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی پچھلی آیت کے لوگوں کی جو ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ ہے کہ مدد مانگو تم صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. تو یہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں
جو پروردگار سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین رکھتے ہیں، اور یہ اس بات کے یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے پروردگار کی طرف ہی لوٹ کر کے جانا ہے۔ گویا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے اوپر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ دونوں آیتوں کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو ہے صبر کی تلقین تو ایک دوسرے کو کرتے ہیں کہ کہیں کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی صبر کریں، لیکن صبر کے ساتھ ساتھ جو ہے نماز پڑھنا جو ہے وہ بھی مدد حاصل کرنے کا ایک اہم طریقہ ہے۔ تو صبر کے ساتھ ساتھ نماز کے ذریعے بھی مدد حاصل کی جائے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بلا شبہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر کے جائیں گے۔ راجعون رجوع کریں گے، اردو میں رجوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، راجع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مرجوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اردو کے الفاظ ہیں، اکثر جو عربی کے الفاظ ہیں لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی آیت نمبر جو ہے ماشاءاللہ 46۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 47 کی طرف، جو ہے انعامات الہی۔ اچھا، یہ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہاں پر جو ہے پہلے سپارے کا کوارٹر مکمل ہو گیا، ماشاءاللہ۔ تو آج اگر ہم جو ہے یہ کہہ لیجئے کہ اگر 3 آیتیں اور کر لیتے ہیں، 3-4 آیتیں، جو کہ مشکل ہے مجھے اتنا کرنا، لیکن یہ کہ ہم نے جو ہے رمضان سے پہلے 100 آیتوں کو مکمل کیا تھا، تو تقریباً یہ کہہ لیجئے تقریباً آج جو ہے اس کا آدھا ہو جائے گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اگلی آیت نمبر 47، انعامات الہی بنی اسرائیل پر، کہ بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کیا کیا انعامات ہوئے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ میں نے تذکرہ پہلے کر دیا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان سے آگے جو ہے یوسف علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام وغیرہ۔ تو یا بنی اسرائیل اذکروا، تو ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ اصل ٹائٹل ہے یعقوب علیہ السلام کا، کہ اے بنی اسرائیل اذکروا، تم یاد کرو، نعمتیہ، میری نعمت کو، التی، وہ جو کہ انعمت علیکم، میں نے انعام کی ہے تم پر، وانی، اور یقیناً میں نے فضلتکم، تمہیں فضیلت دی ہے، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، ذکر کرو، اذکروا جو ہے ذکر کرنا، تو اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ذکر، جو یہ ذکر کرنے کا حکم ہے، امر کا صیغہ ہے، اذکروا جو ہے کہ تم، اور اذکروا میں سب جو ہے، یعنی اذکر اگر ہوتا کہ تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے تو یاد کر یا آپ یاد کریں، لیکن اذکروا تم سب کے سب، تم لوگ یاد کرو، سب کو جو ہے یہ حکم ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ اذکروا، تم یاد کرو، جو ہے کس چیز کو یاد کرو؟ نعمتیہ، میری نعمت کو، جو پہلے جو آیت آئی تھی اسی کو دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے تاکید کے طور پر، ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کی ہیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یقیناً میں نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہانوں پر، فضیلت دی ہے میں نے تمہیں تمام جہانوں پر۔ پہلی جو آیت آئی تھی اس میں کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہاں تک کہ انعمت علیکم تک دونوں آیتیں بالکل سیم ہیں۔ پہلی آیت میں اس کے بعد کہا تھا وَأَوْفُوا بِعَہْدِي أُوفِ بِعَہْدِكُمْ، کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو اور میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ یہاں پر یہ فرمایا، اس کو اور کھول کر کے بیان کیا اس فضیلت کو، نعمت کو، کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر، تمام جہانوں پر۔ یعنی دونوں آیتوں کے اندر تطبیق کیا ہے کہ پہلی آیت میں یہ بتا دیا تھا کہ بھئی تم میری وہ نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی، اور تم نے جو میرے سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کرو، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ میں پورا کروں گا۔ اور اس سے جو ہے بات سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی
سمجھنے والوں کو۔ اگر پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو دوبارہ تاکید کے طور پر یہ اگلی آیت ایک رکوع کے فاصلے سے واپس نازل ہوئی، اور اس میں کہا واپس وہی الفاظ کہ اے بنی اسرائیل، میں نے تمہارے اوپر جو نعمتیں کی ہیں اس کو یاد کرو۔ لیکن اس کے بعد یہ کہا کہ صرف یہی نہیں کہا کہ بس وہ وعدہ جو ہے اس کو پورا کرو اور یہ نہیں، یہ کہا کہ وہ جو مقام میں نے تمہیں دیا ہے، کہ میں نے تمہیں باقی جہاں پر فضیلت دی ہے اس کو یاد کرو۔ اب جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہت سے یہودی حضرات، بہت سے کیا بلکہ سبھی یہودی، وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم دنیا میں سب سے بہترین قوم ہیں، ہم سے بہتر دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، اور اس حد تک کہ وہ اس کو مانتے ہیں، اس حد تک کہ مانتے ہیں کہ ان میں بعض تو ایسے ہیں کہ ان کے نزدیک باقی انسانوں کی کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ وہ باقی پوری دنیا کی انسانیت کا خون بھی بہا دیں، سب کا وہ قتل بھی کر ڈالیں، تب بھی جو ہے کوئی فرق ان کے اوپر نہیں پڑتا۔ اور جو ہے ہٹلر کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ایک شخص کھڑا ہو کر کے 60 لاکھ یہودی، یعنی اس دور کی یہودیت کی آدھی دنیا کی نسل کو جو ہے تباہ کر دیتا ہے، جو ہے ختم کر دیتا ہے۔ تو جو ہے جس جو ہے قوم کا یہ حال ہو تو آگے اس سے اور کیا امید کی جائے گی۔ اور لہذا جو ہے ہمارے سامنے جو ہے اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ ہے، عرب دنیا کا معاملہ ہے، کہ ایک چھوٹے سے ملک کو بنانے کی خاطر پورے خطے کے اندر فساد اور جو ہے پریشانی اور تنگی برپا کر کے رکھ دی گئی ہے، ایک چھوٹے سے ملک کی خاطر۔ اس ملک کے تحفظ کی خاطر جو ہے کتنے ممالک کو تباہ کر دیا گیا، وہ ملک بنانے کی خاطر۔ اگر وہ ملک بنانا ہی تھا تو امریکہ کے اندر بنایا جاتا، جہاں پر اس وقت سب سے زیادہ یہودی تھے۔ تو بہرحال جو بھی معاملہ ہے، لیکن یہ کہ جو ہے اب وہ ملک کی صورتحال ایسی ہے کہ وہ اپنے فائدے کی خاطر دنیا کے کسی بھی ملک کو کیا بلکہ پوری دنیا کو تباہ کرنے کے جو ہے مون میں ہے۔ اور تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہی ماننا ہے کہ ہم دنیا میں سب سے بہتر ہیں۔ قرآن اسی حساب سے ان سے بات کر رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو ہے بہتری فضیلت عطا فرمائی ہے تمام جہانوں پر۔ اب قرآن کی آیت کے اس ٹکڑے کو لے کر کے وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں دیکھیں ہم تم سے بہتر ہیں، قرآن یہ وعدہ کر رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ حالانکہ قرآن جو یہ بات کر رہا ہے وہ پہلے کی بات کر رہا ہے۔ اب اگر جو ہے وہ اس قرآن کا انکار کرتے ہیں تو وہ اس فضیلت کے حقدار جو ہے وہ نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر ہماری بات مکمل ہوتی ہے، اور جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ آیت نمبر 47 آج کمپلیٹ ہوئی۔ انشاءاللہ جو ہے اگلے پروگرام میں ہم اور آگے چلیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ الخیر۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔